گڈ آفٹر نون. آج میں آپ کو ایک بہت افسوسناک اور بہت زیادہ ایک درد بھری سوانح عمری سنانے لگا ہوں جس سے ہمارے پاکستان کا تعلق ہے. وہ ہے، ان کا نام ہے لیاقت علی خان صاحب. وہ ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم تھے اور ان کو شہید کر دیا گیا، جس سے ہماری پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی پوری کوشش کی گئی. اب میں ان کی سوانح عمری کی طرف آتا ہوں. وہ 1895 میں کرنال میں پیدا ہوئے. وہاں کے وہ رئیس تھے، نواب تھے. علی گڑھ میں پڑھے اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے انگلستان. وہاں پر انہوں نے لاء کی تعلیم حاصل کی. بہت اچھے نمبروں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی. پھر پاکستان پھر انڈیا چلے آئے. اور وہ انڈیا میں اس وقت زبردست تحریک چل رہی تھی آزادی کی، انگریزوں کے خلاف. کہ مسلمانوں نے اپنا گروپ بنایا ہوا تھا، وہ مسلم لیگ تھا. انگریزوں نے اور کانگریس نے اپنا گروپ بنایا ہوا تھا. وہ اس میں زیادہ تر بڑے بڑے لوگ تھے، کچھ مسلمان بھی تھے. وہ کانگریس کہلا رہی تھی. تو لوگوں کے کہنے پر انہوں نے، لیاقت علی خان صاحب نے کانگریس جوائن کر لی. انہوں نے بڑی محنت اور بڑی دل فشانی سے وہ کام کرتے رہے. اور لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جو ہندو ہیں، یہ پاکستان کے یہ مسلمانوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، تو انہوں نے کانگریس چھوڑ دی اور مسلم لیگ کو جوائن کر لیا. اور اس کے لیے بہت کوشش، بڑی محنت، اپنا روپیہ پیسہ، اپنی ہر چیز اس پہ لوٹا دی. وہ قائد اعظم کے دستے راست بن گئے. اور وہ تو قانون کے ماہر بھی تھے. ان کو فائنینس کا بھی بڑا علم تھا، سیاست کے بھی بڑے ماہر تھے. تو بڑی جدوجہد ہوئی، بڑی زبردست. کے بعد وہ پاکستان ہم نے 1947 میں حاصل کر لیا. وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے. اور وزیر اعظم کا کیا بننا تھا، ایک مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. کروڑوں لاکھوں لوگ مسلمان جو ہندوستان میں بستے تھے وہ پاکستان آنا شروع ہو گئے، ان کی آبادی کے لیے، ان کی آباد کاری کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی خوراک کے لیے، ان کی رہائش کے لیے، ان کی نوکریوں کے لیے جدوجہد شروع کی. خزانہ بالکل خالی تھا. ہندوستان نے ہر چیز پہ قبضہ کر رکھا تھا اور بڑا پریشان کر رہے تھے وہ ہمیں ہمارے حق دینے میں. تو لیکن لیاقت علی خان نے بڑی بردباری کے ساتھ، کمال اپنی مہارت کے ساتھ یہ معاملات کو طے کرتے رہے. پھر ایک دن ایسا آیا کہ انہیں انوائٹ کیا گیا پنڈی میں، کمپنی باغ میں. کہا کہ آپ وہاں آ کے ایک جلسہ کریں اور پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے. تو انہوں نے حامی بھر لی. وہ جلسہ ہوا، بہت دنیا وہاں آئی. تو وہاں سید اکبر نامی ایک شخص تھا، ظالم انسان. اس نے فائر کر کے انہیں شہید کر دیا. لوگوں نے اسے اسی وقت سے ہلاک کر دیا، مار دیا. اور دیکھو خدا کا کرنا کہ اس کی بیوہ کو اور اس کے 4 بیٹے تھے، اس کو ایبٹ آباد میں ایک پناہ گاہ دی گئی، ایک بہت بڑا گھر دے دیا گیا اور 7 گارڈ دے دیے گئے، 7 اس کو پینشن دے دی گئی. ادھر لیاقت علی خان صاحب کی رواقین کے ساتھ اتنی زیادتی اور ظلم کیا گیا کہ نہ ان کو پینشن دی گئی، نہ ان کے لواحقین کے لیے کوئی رہائش یا کسی قسم کا انتظام کیا گیا، بلکہ ان کی بیوہ کو کچھ پینشن ملتی تھی وہ بھی بند کر دی گئی. ان کے بچے بہت غربت کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری اور نوابوں کے بچے تھے لیکن یہاں بدحال ہو گئے. تو یہ لیاقت علی خان کی ایک بہت زبردست یہ سٹوری ہے. انہوں نے وہاں کے نواب ہونے کے باوجود جب پاکستان میں آئے، کسی قسم کا کوئی کلیم انہوں نے داخل نہیں کیا اور ان کی تنخواہ صرف 600 روپے ماہانہ تھی. اگر جو کوٹ پہنتے تھے تو یا قمیض پہنتے تھے، اس کے نیچے جو بنیان ہوتی تھی اس میں سوراخ ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں پاکستان کے کسی وسائل کا میں حقدار نہیں ہوں.
میں صرف تنخواہ میری ہے اور مجھے یہ میرا ملک ہے، اس کے لیے مجھے پوری محنت کرنی ہے۔ ادھر ادھر آپ جس طرف دیکھیں کہ وہ سید اکبر نامی جو تھا، جو قاتل آدمی، اس کی اولاد کے 4 بچے تھے، 2 امریکہ میں سیٹل ہو گئے، 2 کاروبار یہاں کر رہے ہیں۔ اس کی بیوہ نے 106 سال کی عمر میں بھائی پائی، اور اس گھر میں وہ اتنے بڑے گھر میں آباد ہیں، بلکہ اب وہ گھر کو بیچ دیا گیا ہے اور وہ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ تھی ہمارے لیاقت علی خان صاحب کی ایک چھوٹی سی بایوگرافی۔ ہمارے شہید جسے ہم کبھی بھول نہیں سکتے، وہ ہمارا وہ وہ آج تک ہم اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد کئی وزیر اعظم آئے، کئی صدر آئے، کئی سیاسی حکومتیں آئیں، کئی فوجی حکومتیں آئیں، لیکن عوام کا کوئی حال نہیں ہوا۔ ہم غربت کی آخری لائن پر کھڑے ہیں۔ خدا رہا کوئی اللہ کیا ہماری کوئی دعائیں سن لے، کوئی ہمیں اچھے آدمی مل جائیں جس سے ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، زمینیں ہیں، اور اس میں پھل پھول ہیں، ہر چیز ہیں، لیکن ہم ان کو اچھی طرح ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا۔ ہمارے جو تھے بڑے، وہ آپس میں لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہے اور عوام بیچاری پستی رہ گئی۔ یہ ہے پاکستان کی کہانی، اور ہمارے شہید لیاقت علی خان کی یہ سٹوری کہ پہلے دن سے جب شہادت ہوئی، اس دن سے ہماری بدقسمتی شروع ہو گئی تھی۔ اللہ کرے کہ یہ سیاہ رنگ کے سائے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اور ہم آفتاب کی طرح چمکنے لگیں۔ یہی تھی میری سٹوری، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ، خدا حافظ۔